अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात से दूर करने की नाकाम कोशिशें भी की गई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ तो लुटा देता है, लेकिन इस सच्चे राह को कभी भी नहीं छोड़ता। इस मुसलमान का सब कुछ इसका हकीकी मालिक अल्लाह ताला ही होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाक़या हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाक़या फिरऔन की बीवी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का जाबिर और जालिम बादशाह जो कि खुदाई का दावेदार भी था, इसके बावजूद भी इसकी बीवी अल्लाह ताला की वहदानियत पर कैसे ईमान ले, इनके ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फिरऔन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बदबख्त ने इस नए खातून पर कौन कौन से जुल्म ढाए, और फिरऔन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। प्यारे दोस्तों, इस काबिल रश कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने इस नए खातून को किस कदर मकाम व मर्तबा अता फरमाया था। प्यारे दोस्तों, फिरऔन की बीवी जिनका नाम हजरत आसिया था, ये बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी, और रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था, और यह खुशनसीब बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ले आया था। फिरऔन की बीवी हजरत आसिया इंतहाई हसीन और जमील थी। क्योंकि यह खातून बादशाह की औलाद में थी, इसलिए इनके पास माल दौलत की कोई कमी न थी। इसी वजह से हर वक्त खुद्दाम इनके आगे पीछे रहा करते थे। यह पाकदामन खातून वैसे तो फिरऔन को नापसंद करती थी, लेकिन फिरऔन चूंकि इस वक्त बादशाह मिस्र था, इसी वजह से फिरऔन ने इस खूबसूरत औरत के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया। जबकि हजरत आसिया और इनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे। इन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हजरत आसिया का निकाह फिरऔन के साथ कर दिया था। प्यारे दोस्तों, फिरऔन को सल्तनत, हुकूमत, माल दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। फिर बदबख्त काफिर ने हजारों बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बना के रखा था और इन पर तरह तरह के जुल्म करता था। क्योंकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए वो तमाम इंसानों को अपना गुलाम समझता था और इन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। चुनाचे वक्त यूं ही तेज रफ्तारी के साथ गुजरता रहा। इसी तरह साल महीनों में, महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और मिस्र की सरजमीन में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज उठी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरऔन की तरफ और इनकी कौम की तरफ दावते हक और हिदायत की तरफ बुलाने के लिए मबूस फरमाया था। अल्लाह ताला के इन पैगंबरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को बातिल माबूदों की पूजा करने से मना फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को तरह तरह के मौजज़ात दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कुफर करने से बाज न आए और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन को और बनी इसराइल के लोगों को दावत हक देते रहे। जब फिरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से तंग आ गया तो फिरऔन ने यह ख्याल किया कि क्यों ना मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा किया जाए। चुनाचा फिरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा मेला लगना था। इस मेले के अंदर कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे। चुनाचा फिरऔन ने मिस्र के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने को कहा। जब मेले का दिन आया तो एक वसी और इस मैदान सजाया गया और इधर फिरौन अपनी फिरौनियत के नशे में मगमूल होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगर सब जमा हो चुके थे और इस तरह हजारों अफराद का मजमा भी जमा हो चुका था। ये हक व बातिल का अजीम मार्का था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। और इधर अल्लाह ताला के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था। चुनाचा इस मार्के का आगाज हुआ और जादूगरों ने फिरऔन की इज्जत की कसम खाकर अपनी जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकी तो वो लाठियां और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर पूरे मजमे के अंदर खौफो हरास फैल गया। तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरऔन और इसके जादूगर अपने जादू में बदमस्त होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देखकर खुश होने लगे।
ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں پھینک دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خوفناک اژدہا میں تبدیل ہو گیا، جس نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر، ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ کے دل میں یہ ڈر بھی تھا، اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا اور ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ دراصل وہ عبرتناک واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کی سر کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار پر بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخرکار وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ تو فرعون اس سے کہنے لگا، تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ فرعون نے اس بات کو سننے کے بعد اس خادمہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کروا دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر حضرت آسیہ بھی اس وقت دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں پر سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ کا ایمان اور مزید بڑھ گیا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو کیسے ختم کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان حضرت آسیہ کو سنانے لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا عزم بلند کر لیا۔ فرعون کی بات سننے کے بعد حضرت آسیہ بولی، اللہ تیری خرابی ہو کہ کس چیز نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے گھیر لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ مجھے کسی جنون نے نہیں گھیرا، میں تو اس خدا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر عورت نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی سمجھانے کے لیے بلایا اور ان کو دھمکی دی کہ تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو یہ ضرور موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ کے والدین نے انہیں تنہائی کے اندر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار نہیں کروں گی، بے شک وہ میرا سچا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا
تاکہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لہذا حضرت آسیہ کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں مینے لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ کے ایمان کے اندر ذرا بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ ان تمام تر تکالیف کے بعد فرعون نے اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کے لیے کہا تو حضرت آسیہ نے بڑا ہی تاریخی جواب دیا، جو کہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار نہیں کروں گی۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کریں آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ اور پھر جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ان کے ایمان سے دور کرنے میں ناکام رہا تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس کے اوپر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت، تو اس وقت حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کو جنت کے اندر سفید موتیوں والا اپنا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی گئی، وہ چٹان ایسے بدن پر گری جس میں روح نہ تھی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے دنیا میں تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، اور اگر اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔